صلوا علیہ وآلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس کے جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ہوگی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف پست کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ لوگ کہتے ہیں جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وسائے سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے پل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں منصا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور منصا ایک کھلا میدان ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کا وقت سود بنت زومہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے ہیں حاجت سے مراد پاخانہ کے لیے باہر جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں ایک اور لڑکا اپنے ساتھ ہی پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیے کرتے تھے۔
دیکھو دوستو، یہ تھی 140 سے 150 تک حدیث. 140 حدیثیں ہو چکی ہیں ہمارے چینل پر. پلیز دوسری حدیثوں کو بھی سنیں، تھوڑا بہت تو عمل زندگیوں میں آئے گا. انشاءاللہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی حدیث کا علم ضرور بتائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے.